بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی اور دوستو، جب سے سائنس کی ایجادات ہوئی ہیں دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں، بھی جنت اتنا ہی بڑھا لے بھائی کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے دنیا کو جہنم بنا دیا۔ اللہ کی خوبصورت دنیا کو جہنم بنا دیا، پانی گندے کر دیے، ہوا گندی کر دی، فضائیں گندی کر دی، سمندر گندے کر دیے، دریا گندے کر دیے، چیزیں گندی کر دی، زندگیاں ویران کر دی۔ جنت کی تلاش میں دنیا اور جہنم بن گئی۔ آپ حیران ہو گئے، سوئٹزرلینڈ دنیا کی جنت ہے، میں وہاں گیا ہوں کئی دفعہ، بہت خوبصورت ملک ہے، اور یہ واحد ملک ہے جہاں خودکشی کرنا قانوناً جائز۔ آپ جاؤ ہاسپٹل، میں نے خودکشی کرنی ہے، آپ سے سائن لیں گے، زہر کا ٹیکہ لگائیں گے، سب سے زیادہ خودکشی سوئٹزرلینڈ دنیا میں ایسا ملک ہے کہ ایک آدمی غریب نہیں، وہاں ایک آدمی غریب نہیں، سب خوشحال مالدار، اتنا خوبصورت کہ آنکھ دیکھتے دیکھتے تھکتی نہیں، اور سب سے زیادہ خودکشی وہاں ہو رہی، اور خودکشی قانوناً جائز۔ جنت تو اللہ نے بنائی ہے، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، مشک کا کارا، زعفران کی گھاس، عنبر کی مٹی اور مشک کا غبار، اور اپنے عرش کو اس کی چھت بنایا ہے۔ وہاں انہار دریا، کس کے؟ من ماء غیر آسن، پانی مزیدار، انہار من لبن، دودھ، نہریں، انہار من خمر، شراب کی نہریں، یہاں شراب پی کے عقل خراب، دماغ خراب، پیشاب نکل رہا ہے، نہ ماں کی تمیز ہے نہ بہن کی تمیز ہے، منہ میں بدبو ہے، زندگی برباد ویران ہے، صحتیں برباد، جگر خراب، اور میرا اللہ کہہ رہا کیوں ٹھرا پی پی مردہ پہ ہیں، میں 4 دہاڑے صبر کر، آؤ تو صحیح، تم دیکھو میں تو میں کیسی شراب پلاؤں گا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، تمہارے رب نے تمہارے لیے شراب تیار کی ہے جس میں کافور کی ملاوٹ ہے۔ یہ ایک محفل ہے جس میں وہ خود پی رہے ہیں، جنتی خود پی رہے ہیں، ایک محفل اس سے اوپر ہے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، جہاں زنجبیل کی شراب پلائی جا رہی، پلانے والے نوکر، غلام، حوریں، بیگمات، ایک اس سے VIP درجہ ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ 15 20 30 40 سال کی شراب پی کے ایمان بھی برباد کیا، صحت بھی برباد کی، زندگی بھی برباد کی، تھوڑا موٹوں کو سیکھے، ساقی اللہ بن رہا ہے، اللہ پلانے والا ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور نہریں چلا دی ہیں شہد کی، شراب کی، دودھ کی۔ زنا سے روکا، شادی کرو، نکاح کرو، زنا نہ کرو، کہ تمہارے لیے جنت کے خوبصورت لڑکیوں کو اللہ نے تیار کر کے بٹھایا ہوا ہے، کہ میرے نبی نے کہا انگلی کا پورا سورج کو دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے سمندر میٹھے ہو جائیں گے، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، زندوں کو دیکھ لے کلیجے پھٹ جائیں گے، مردوں سے بات کرے زندگی کی روح توڑ جائے گی، ایک قدم چل کر آتی ہے خامن کی طرف، 1 لاکھ ناز و نخرہ اپنے خامن کو دکھاتی ہے، ایک قدم میں 1 لاکھ ناز و انداز، جو لباس پہنتی ہے 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے، 3 میل کے دائرے میں اس کا لباس گھومتا ہے، اور اس کا وزن کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ نور سے بنا ہے، نور سے بنا ہے، اور اس کا قد 130 فٹ ہے، 30 فٹ، سر کے بال چوٹی سے آتے ہیں آبشار کی طرح، اور ایڑیوں کا کے بوسہ لیتے ہیں، 130 فٹ لمبے بال، 130 فٹ لمبے بال، 130 فٹ قد، تو میں قربان جاؤں اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کر دے گا، عورت بھی مرد بھی، اور ایمان والی عورت، میں نے ابھی جنت کی لڑکی کا تھوڑا سا نقشہ بتایا، وہ آگ پانی مٹی ہوا نہیں ہے، وہ مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے، مشک عنبر زعفران کافور سے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک عنبر زعفران کافور چلتے ہیں،
اوپر میرے اللہ کی تجلی پڑتی، ایک لڑکی مکمل لباس میں باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. وہ پیدا ہوئی اور وہ دودھ پیتی ہے اور وہ اب رڑتی ہے، لڑکتی ہے، ایسا نہیں، یوں 130 فٹ کی ہائٹ کے ساتھ باہر. پھر وہ ساری جنت کی لڑکیاں مل کے گانا گاتی ہیں، نحن الخالدات فلا نموت ابدا ونحن الناعمات فلا نبأس ابدا ونحن المقيمات فلا نرحل ابدا ونحن الراضيات فلا نسقط ابدا ونحن الكاسيات فلا نعرى ابدا ونحن الوفيات فلا نغدر ابدا ونحن الطيبات فلا نغفل ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا له اين خطابنا اين رجالنا اين من نحن له. یہ جنت کی لڑکیوں کا گانا میں نے آپ کو سنایا. کیا کہتی ہیں؟ ہم ہمیشہ زندہ، موت نہیں آئی، ہمیشہ جوان، بڑھاپا نہیں آیا، ہمیشہ راضی، لڑائی نہیں ہوئی، ہمیشہ ساتھ دیا، چھوڑ کے نہیں گئی، ہمیشہ خوبصورت، بدصورتی نہیں آئی، ہمیشہ کامل، کبھی ہم میں تبدیلی نہیں آئی، ہمیشہ جوانی، کبھی ہم پہ بڑھاپا نہیں آیا، ہمیشہ پاکیزہ خوشبودار، کبھی ہم میں کوئی گندگی غلاظت نہیں آئی، ہمیشہ وفادار، کبھی ہم نے بے وفائی نہیں کی. ہمارے چاہنے والے کہاں ہیں؟ ہم سے منگنی کرنے والے کہاں ہیں؟ هل من خاطب، کوئی ہے ہم سے منگنی کرے؟ کوئی عبدالحکیم میں ہے ہم سے منگنی کرے؟ اپنے دامن کو پاک رکھے، اس دامن کو پاک رکھے، اس پہ دھبا نہ پڑنے دے غلاظت کا، گندگی کا. اگر پڑ گیا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کا ایک آنسو سب کچھ دھو دے گا، توبہ کا ایک آنسو سب کچھ دھو دے گا، توبہ کا ایک آنسو سب کچھ دھو دے گا. ہماری تو زندگی تھوڑی سی ہے اور ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ زندگی بھی لے، طاقت بھی لے، صحت بھی لے اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، کروڑوں اربوں سال کی زندگی بھی ہو تو آسمان کی چھت تک گناہ نہیں جا سکتے. اور میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معافی دے تو کہ میں سارے معاف کروں. جاؤ جاؤ، ان کی پرواہ. میں کیوں نہیں معاف کرتا؟ کہ جب میرے اوپر زیادتی ہوتی مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کیوں جلدی معاف کرتا ہے؟ وہ پرواہ. ساری دنیا سجدوں سے بھر جائے اسے کیا پرواہ ہے؟ ساری دنیا پتھر کے آگے جھک جائے اسے کیا پرواہ ہے؟ ساری دنیا شرابیں پیے، زنا کرے اسے کیا پرواہ ہے؟ ساری دنیا تہجد گزار پاک دامن بنے اسے کیا پرواہ ہے؟ لہذا وہ کہتا ہے دھرتی گناہوں سے بھر کے توبہ کرو، معاف. توبہ بھی نہ کرو اور تو اللہ بڑا مہربان ہے، آپ پہ معاف کرے سیدھے. یہ نقصان ہے جو ہے نا حسین اور یزید کو ایک ترازو میں تو اللہ نہیں تولے گا. کربلاؤں کا پھر فلسفہ باطل ہو گیا، پھر ساری کربلاؤں کا فلسفہ باطل ہو گیا کہ اللہ آپ پہ معاف کرے سی، اللہ آپ پہ بشکش. اے مولوی ڈرائی جان دینا، اللہ آپ پہ بشکش. اللہ کی قسم اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، بے نیاز ہے، جس کو چاہے معاف کر دے. پر میرا اللہ خود کہتا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. میرے بندو یہ کیا کرتے ہو کہ اچھے اور برے کو ایک جیسا تولوں گا؟ شمر اور اہل بیت ایک جیسے تولیں گے؟ کھوپڑی میں آنے والی بات ہے. ایک ہستی اپنے بچوں سمیت ذبح ہو جائے اور ایک چند سکوں پہ درندہ بن جائے، بھیڑیا خنزیر بن جائے اور کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ معاف کرے. اپنی تاریخ جلا دو، کتابوں کو جلا دو، نئی تاریخ لکھو. پھر تم کر نہیں سکتے تو ایک ہی راستہ ہے، واپس آنا پڑے گا، واپس آنا پڑے گا. ایک رات کو اٹھ کے روتا ہے، ایک رات کو اٹھ کے زنا کرتا ہے، برابر ہو جائیں گے. ایک رات کو گھنگرو باندھ کے ناچتی ہے، ایک رات کو مسلح پہ آنسو بہاتی ہے، برابر ہو جائیں گے. ایک حلال کمائی میں بچے کی دوائی نہیں لے سکتا اور سسک کے دن گزارتا ہے، اور ایک حرام کے ساتھ پلاٹوں پہ پلاٹ خرید رہا ہے اور جائیدادیں بنا رہا ہے. اللہ ان کو برابر کر دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظالم اور مظلوم برابر ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت حسین کی قربانیوں کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اور آج تک اللہ کے نام پہ قربان ہونے والوں کی قربانیوں کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اور یہ تو وہ لوگ تھے جن کی جنت کی بشارتیں، سرداریاں، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین. انہیں ذبح ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بخشے بخشائے لوگ، انہیں ذبح ہونے کی کیا ضرورت ہے؟
انہیں بچوں کو ذبح کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنے بچوں کے تڑپتے لاش، میرے بچے کا بازو ٹوٹا، وہ ہائے ہائے کر میں باہر بھاگ گیا، مجھے اس کا بازو ٹوٹنے کا درد اور رونا نہیں دیکھا گیا، جس کے آگے ایک کا سر گیا، دوسرے کا سر کٹا، تیسرے کا سر کٹا، 17 اہل بیت کے شہزادوں کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھے ہوں اور اسے کوئی جگر والا برداشت کرے۔ آج عبد الحکیم کا تاجر کہتا ہے کھوٹ نہ ملاوٹ نہ کروں تو پترا نو کتھوں کھواواں، رشوت نہ لوں تو بجلی کا بل کہاں سے دوں، جھوٹ نہ بولوں تو سودا کیسے بیچوں، ترازو میں ڈنڈی نہ ماروں تو منافع کیسے کماؤں۔ یہ کون ہے جو اپنی ساری نسل کو ذبح کرا رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ جنت کے وارث لوگ ہیں، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جن کے نام آسمان سے طے کیے گئے، زمین پر نام ہی نہیں رکھے گئے۔ حسن پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب، لڑنے والا، کہنے حسن حسن۔ حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا یہ حرب، نہیں حسین۔ پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھالے ہوئے ہیں، آج تک آدم کی نسل میں کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا، جن کے نام آسمانوں سے طے ہو کے آئے ہوں، انہیں سب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں ذبح ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں ضرورت تھی اس فلسفے کو باطل کرنے کے لیے اللہ آپ پہ بشکش، آپ پہ بیٹھی جیسے اللہ آپ پہ بشکش، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ میں کب کہتا ہوں نہیں ہے، لیکن کچھ آپ خود ہی سوچیں، اپنی عقل کے ہاتھ میں ترازو دے دو، ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے، ایک آدمی حلال میں پس رہا ہے، تمہاری عقل کہتی ہے کہ یہ برابر ہے؟ ایک ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، ایک مظلوم بن کے سسک رہا ہے، تمہاری عقل کہتی ہے کہ یہ برابر ہے؟ ایک رات کو چوری کرنے جا رہا ہے، ایک رات کو مسجد میں جا رہا ہے، یہ تمہاری عقل کہتی برابر ہے؟ ایک عورت کا بال نظر نہیں آتا ایسی پردہ دار ہے، ایک عورت گھنگرو باندھ کے سٹیج پہ ناچ رہی ہے، یہ دونوں برابر ہے تمہاری عقل؟ یہ تو تمہاری عقل نہیں کہتی کہ یہ برابر ہے، تو میرے اللہ کا انصاف، میرے اللہ کا نظام عدل، میرے اللہ کا قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، سب کا مذاق ہے یہ۔ ہاں ہاں مہربان بہت ہے، توبہ کرو سب معاف، توبہ کرو سب معاف، اور پھر اس کے علاوہ وہ غفور الرحیمی، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ لوگوں سے اللہ ہی چھین لیا ہے، ایسا خوفناک کر کے اللہ کو پیش کیا ہے جیسے اللہ نے بس سب کو جہنم میں ڈال کے چھوڑنا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اور میرے بندو تمہیں عذاب دے کے میں کیا کروں گا؟ ارے تم توبہ کرو، جنت تمہارے لیے، میری رحمت تمہارے لیے، میرے در تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور آؤ تو صحیح، جھکو تو صحیح، سجدے میں سر نہ رکھے، کہیں پڑی نہیں جاندی، سچ بولنے کو تیار نہ ہو کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، کھرا سودا بیچنے کو تیار نہ ہو کہ کھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، تو پھر اللہ کا قرآن ویٹ چھٹو کسی پاس سے رکھ کے آؤ، کسی اور پاس سے دے آؤ۔ میرے بھائیو، ہاں اللہ کریم ہے، مہربان ہے، توبہ ہے، لیکن اللہ کے قانون کا مذاق نہ اڑاؤ، ورنہ یہ ساری تاریخ قربانیوں کی باطل ہو جائے گی، اور ان پاکیزہ ہستیوں کی زندگی کا مذاق ہے یہ کہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، بے گور و کفن چھوڑ دیے گئے۔ یا اللہ تو راضی ہو جائے، یا اللہ تو راضی ہو جائے، یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ میں تو اس لیے سر درد کے باوجود بول رہا ہوں کہ اللہ کرے اللہ بخشش کر دے۔ آپ سارا مجمع اس لیے آئے بیٹھے ہو کہ اللہ بخشش کر دے، لیکن میرے رب کی قسم بے نیاز ہے، کیا خبر کہ مجھے کوئی منظور نہیں، چلو کوئی دعویٰ نہیں، لیکن یہ تو فیصلے ہی ہو چکے ہیں، فیصلے ہی ہو چکے ہیں
کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اوپر سے اللہ ان کے نام رکھ رہے ہیں. ان کے تو فیصلے ہو چکے ہیں. آپ نے کہا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے علی، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. تو پھر ذبح ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کو گود کھلایا، جنہیں سینے سے لگایا، جن کے لیے سواری بن گئے اور کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگوائے اور گردن اوپر کر کے فرمایا تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک جن کے بوسے لیے، سجدوں میں کمر پہ چڑھے تو سجدے لمبے کر دیے. ان کو تو آرام سے چین کی بنسری بجا کے زندگی گزارنے دی. کیوں ایک نے تڑپ تڑپ کے زہر میں جان دی، ایک ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. یہ پیغام دینا تھا امت کو، عبد الحکیم والوں کو، کہ اللہ کے دین کا مذاق نہ اڑانا. یہ کیسے ہو سکتا ہے سچا اور جھوٹا برابر ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے حرام خور حلال کھانے والا برابر ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ماں کا فرما بردار نافرمان برابر ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے باپ کا فرما بردار باپ کا نافرمان برابر ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سود کھانے والا حلال کھانے والا برابر ہو جائیں؟ عبد الحکیم کے بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ میں کس کے پیسے ہیں؟ ہندو، سکھوں، عیسائیوں، یہودیوں؟ یہ تمہارے، یہ سارے بینک کس کے پیسوں سے چلے؟ تمہارے پیسوں سے چلے. اتنا نہیں کر سکتے ہو کہ سیونگ سے نکال کے کرنٹ میں کر دو؟ اللہ سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. میرے بھائیوں آؤ اللہ سے صلح